وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه العلي الحكيم۔ آج 30 نومبر ہے۔ پیر و مرشد حضرت ابو علیز مؤثر العزیز کا آخری یوم ہجرت ماشاءاللہ ہم سب کے لیے اور اس مقام کے لیے خیر و برکت کا موجب، جہاں آپ نے اپنی زندگی کی 41ویں یعنی آخری ہجرت فرمائی اور اس پورے نام مقام کو اپنی دنیا و آخرت کے لیے پسند فرما کر معروف زمانہ کر دیا ماشاءاللہ۔ اس مقام کو میرے آقا و اقتداء صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف میزبانی بخشا اور اس کی تقدیس پہ مہر لگا دی ماشاءاللہ۔ اسی مقام پہ آخری ہجرت کے متعلقہ مکالمات حکمت پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیے۔ ان مکالمات حکمت کی ترتیب و تنظیم مجلس صاحبزاد یعنی صلی اللہ علیہ بنت ابو علیز محمد برکت مبصر العزیز کو فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 41ویں یعنی آخری یوم ہجرت۔ ہجرت اللہ کی راہ میں چلنے کا پیش خیمہ اور اس کا اجر اللہ ہی کے ذمہ۔ حضرات، میں ہر شے کو خیر بات کہہ کر اللہ کے لیے اللہ ہی کی راہ میں نکلا ہوا ہوں۔ کسی اور قسم کا کوئی کام مطلق نہیں کر سکتا۔ اور مقام کی ہر شے کو اللہ ہی کے حوالے کر کے اللہ کی راہ میں نکلنا اللہ کو یقیناً پسند ہے۔ میں نے 41 بار اللہ کی راہ میں صرف اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ساری عمر مہاجر اللہ بن کر گزاری اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسے کیسے حال میں گزری۔ فقیر اصلی مہاجر اللہ ہوتا ہے۔ ہجرت فقیر کو ورثہ میں عنایت ہوتی ہے، ہجرت میں حکمت ہوتی ہے، کوئی بھی حرکت حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ پیارے اصلی کے مہاجر اپنی مرضی نہیں رکھتے، اللہ ہی کی مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے۔ حکمت کی قدرت اور قدرت کی حکمت جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے، کسی اور کی مرضی کبھی کرنے نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال والاکرام نے کمال حکمت و قدرت سے اس بندے کو ہجرت پہ ہجرت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، بار بار فرما کر احسان کی حد کر دی۔ میں نے ہر ہجرت اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کی۔ میں نے کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں کیا، قدرت ہی کے تحت محض عمل رہا۔ قدرت کی جس حکمت نے مجھے اس دارالاسلام سے رخصت فرمایا، اس کا شکریہ۔ ہجرت کے بعد عنایت کی حد کر دی۔ پنجاب کھتان ہاؤس میں ایسی ایسی برکات کا نزول ہوا جو کسی اور طرح ممکن نہ ہوتا۔ آپ کا کرم میرے مولا کریم ہوئے خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازنے پہ آئے تو ہر حد سے بالا ہو کر کرم کی حد کر دے۔ اللہ اللہ ماشاءاللہ۔ طیبہ سے ابر کرم کی گنگور گڈائیں اٹھنے پہ مجبور ہو ہی جاتی ہیں، بطحا سے اٹھ کر ایک گمنام مقام کی طرف بڑھ کر ایک سائبان کی شکل میں سایہ فکر ہو کر رم جھم برسنے لگتی ہیں اور آن کی آن میں جل تھل کر دیتی ہیں۔
ہر طرف بہار آ جاتی ہے، ہر شے پہ مسرت چھا جاتی ہے، امید کا غنچہ کھل جاتا ہے، بے کسی کو سہارا مل جاتا ہے۔ میرے آقا خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں جلوہ افروز ہوتے ہیں، دم بھر میں اجڑی ہوئی کائنات بسا دیتے ہیں، پل بھر میں بگڑی کو بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح بنجر قدیم کو گل و گلزار اور خزاں رسیدہ کو رشک بہار، کوئی بھی اس فیض گستری سے معروف نہیں رہتا ماشاءاللہ، کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں، جب آپ چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، بادشاہ جہاں بھی جاتے ہیں امراء و وزراء ساتھ ہوتے ہیں، شیاطین و حاسدین بھگا دیے جاتے ہیں، یہی بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے۔ کسی کا کسی کے گھر میں نزول فرمانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، عرس المیلاد المبارک کی تمام ادائیں اس گھر پہ چھا جاتی ہیں۔ اللہ ہادی ہے، میرے آقا خدا صلی اللہ علیہ وسلم مہدی، اہلا و سہلا، میرے ہادی میرے مہدی کا نہری کھدانوں، گھاس پھوس کے ویرانوں، چڑیوں کے آشیانوں، مٹی کے ڈھیلوں، ڈالی بیری دودھ اور گلوں نے استقبال کیا، مبارکن مکرمن مشرفن، تیری آمد کے اجسام نے کیا کیا شکر ادا نہ کیا، الفاظ ہی نہیں ملتے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر نہ آتے تو کیوں نہ آتے، اگر نہ آتے تو کیوں نہ آتے، وہی تو ملجا و ماوا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی۔ جب کوئی مقام 70,000 مقامات سے گزر کر کسی مقام کے روپ میں جلوہ نما ہوتا ہے، ملائکہ اور جن و انس کے نزدیک مظہر العجائب والغرائب کے روئی فیض کے کرم کا مکرم گردانا جاتا ہے۔ بعض مقام ایسے اہم ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں تو کچھ نہیں، پر ارض و سما کے ہر مقام پر گزر رکھتے ہیں۔ اس مقام پہ مرنے والے مرا نہیں کرتے، نہ ہی کوئی موت انہیں مار سکتی ہے، ابدی حیات کے امین ہوتے ہیں۔ اس وادی کے تصرفات و برکات کسی کے بھی گمان میں آ سکتے ہیں نہ سما۔ حالیہ ہجرت میں نئے رکبران کے جن خطانوں نے میرا استقبال کیا، میرا بھی حق ہے کہ انہیں ہمہ وقت ذکر و تبلیغ سے معمور رکھوں۔ جنگل کی کانٹے دار جھاڑیوں نے مجھے خوش آمدید کہا، لپٹ لپٹ کر بولی، ہم تیری آمد کی شدت سے منتظر تھیں، اب نہ جا۔ ارد گرد کے شجرات و سبزیات کی ہمراہی کا شکریہ، یہ مجھ سے اس قدر مانوس ہیں کہ دم بھر کی مفارقت کتاب نہ لاتے ہوئے بھلا جاتے ہیں۔ پتا پتا ذکر الہی میں مصروف ہے، یہاں تک کہ در و دیوار اور کھیتوں میں پڑے ہوئے مٹی کے ڈھیلے بھی ذکر ہی میں مصروف ہیں۔ یہ کام کسی اور کام کو کرنے نہیں دیتا، نہ اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے دیتا ہے۔ درختوں تلے یہی جگہ میری زندگی اور آخرت کا بسیرا ہے، جو ہماری طریقت میں المستفیض دارالاسلام اور کیمپ دارالاسلام کے نام سے مشہور ہے۔ فقر کے دو مقام ہیں، نقلی اور اصلی۔
نقلی مقام پہ نقلی احباب اور اصلی مقام پہ اصلی احباب عنایت ہوا کرتے ہیں۔ پہلی تبدیلی ماحول کی ہوتی ہے، اور ماحول میں وفادار و جان صاف دوست ہوتے ہیں جو شانشین ستارے کہلاتے ہیں۔ ظاہر و باطن ایک ہوتے ہیں، ایک کنواں کی طرح یک جان ہوتے ہیں، اور ادب و محبت کی آبرو ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلطان کا عملہ سلطان ہی صبر ہوتا ہے۔ جو تیری منزل میں نہیں تیرا معاون، جو تیری منزل میں تیرا معاون نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی تو اس کا۔ مالک کے گھر میں رہنے والا عملہ مالک کا وفادار و جانسار و معاون و معین ہوتا ہے، غیر نہیں کہلاتا۔ جن و انس جو مجھ سے منسلک ہیں، میرے معاون بھی ہیں اور شریک کار بھی، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ یہاں دعا کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف پڑھیں، اپنی دعا مانگیں اور قبولیت پہ ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فیضیاب فرمائے، آمین یا حی یا قیوم۔ میرے مولا کریم جان و فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے ابل رہے ہیں۔ میرے مولا کریم جان و فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے ابل رہے ہیں، اور قیامت تک نہایت آب تاب سے جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سیراب و شاداب ہونے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا حی یا قیوم۔ الحمدللہ القیوم، واللہ خیر الرازقین، واللہ ذو الفضل العظیم۔